حضرت آمینہ سے پوچھو، آمینہ آپ کے گھر میں بچہ ہوا ہے، بتاؤ کیفیت کیا تھی؟ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر کے کمرے میں دیا جلانے کے لیے کوئی دیے میں تیل نہ تھا کہ میں دیا جلا سکتی۔ جب محمد الرسول اللہ کی پیدائش ہوئی، میرے اس اندھیرے والے کمرے کے اندر روشنی پھیل گئی، ایسی روشنی پھیلی کہ میرے کمرے میں موجود ہر چیز مجھے صاف صاف نظر آنے لگی۔ ہر چیز میں دیکھ رہی ہوں، جہاں کالا کپڑا ہے وہ کالا نظر آ رہا ہے، جہاں سفید کپڑا ہے وہاں سفید نظر آ رہا ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے جب عبد المطلب نے اپنے پوتے کو دیکھا، پوتے کو دیکھ کر عبد المطلب نے کہا اس جیسا حسین میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب کے بعد ابو لہب آیا، چاچا آیا، ابو جہل چاچا آیا، اتوا آیا، شیبہ آیا، آ کر دیکھنے لگے، دیکھ کر کہنے لگے ہم نے اس جیسا حسین بچہ آج تک نہیں دیکھا۔ اس خوبصورت کانفرنس کا عنوان مقام اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، خلاق عالم نے 1,24,000 کم و بیش 44,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو ابھی مبعوث نہیں فرمایا تھا۔ کائنات کی کوئی چیز اللہ نے ابھی بنائی نہ تھی۔ اللہ رب العزت نے تمام کائنات کو بنانے سے پہلے ہی، آسمان اور زمین کو بنانے سے پہلے، عرشوں اور فرشوں کو بنانے سے پہلے، حیوانات کو، نباتات کو بنانے سے پہلے، جنات کو بنانے سے پہلے، بحر و بر کو بنانے سے پہلے، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ محدثین نے نور کا معنی تحریر کیا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری ای روحی، یعنی اللہ نے سب سے پہلے میری روح کو بنایا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت اپنا خاتم النبیین بنانا چاہتے تھے، کائنات کا مقصود اور مطلوب بنانا چاہتے تھے، کائنات کا ملجا اور ماوا بنانا چاہتے تھے، سید الاولین والآخرین کو بنانا چاہتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کائنات کے تمام لوگوں کے دلوں کو دیکھا، کائنات کے تمام لوگوں کے دلوں کو پرکھا اور جانچا۔ فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، اللہ نے تمام کائنات کے لوگوں کے دلوں میں جو سب سے بہترین دل دیکھا وہ آمینہ کے لال کا دیکھا، عبداللہ کے نور نظر کا دیکھا، وہ عبداللہ کے لخت جگر کا دیکھا، ساقی کوثر کا دیکھا، شافی محشر کا دیکھا۔ اللہ نے تمام کائنات کے لوگوں کے دلوں میں جو سب سے بہترین دل پایا، وہ دل کس کا تھا؟ وہ دل عبد المطلب کے پوتے کا تھا، وہ دل آمینہ کے نور نظر کا تھا۔ اللہ نے اس دل کو منتخب کر کے اللہ رب العزت نے خاتم النبیین کا تاج جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ پہنا دیا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ ثم نظر الی قلوب العباد، پھر اللہ نے کائنات کے تمام لوگوں کے دلوں کو پرکھا، تمام لوگوں کے دلوں کو جانچا۔ فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، اللہ رب العزت نے جو سب سے بہترین دل پایا، جو سب سے بہترین دل چنے، ان چننے والوں میں جو دل تھے وہ پیغمبر کے یاروں کے تھے، جانثاروں کے تھے، وفاداروں کے تھے۔ دیکھو نا اللہ نے کس طرح چنا۔ ابو بکر کو چنا، پیغمبر کی خدمت میں بھیج دیا، عمر کو چنا، پیغمبر کی خدمت میں بھیج دیا، حضرت عثمان کو چنا، پیغمبر کی خدمت میں بھیج دیا، حضرت علی کو چنا، پیغمبر کی خدمت میں بھیج دیا، حبشہ سے حضرت بلال کو چنا، پیغمبر کی خدمت میں بھیج دیا، فارس سے حضرت سلیمان کو چنا، پیغمبر کی خدمت میں بھیج دیا، حضرت خبیب اور خباب کو چنا، پیغمبر کی خدمت میں بھیج دیا، حضرت ابو ذر کو چنا، پیغمبر کی خدمت میں بھیج دیا، حضرت سعد اور سعید کو چنا، پیغمبر کی خدمت میں بھیج دیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے جب خاتم النبیین بنانا چاہا، اللہ رب العزت نے جب کائنات کے آخر
آخری پیغمبر کو بھیجنا چاہا تو تمام لوگوں کے دلوں کو پرکھنے کے بعد جو دل اللہ کو پسند آیا تھا وہ اللہ کے پاک پیغمبر کا دل تھا، جو دل اللہ کو پسند آیا تھا وہ عبداللہ کے لخت جگر کا دل تھا، جو دل اللہ کو پسند آیا تھا وہ آمنہ کے نور نظر کا دل تھا۔ پھر اللہ نے اپنے اس چنے ہوئے پیغمبر کے لیے، اللہ نے اپنے اس چنے ہوئے محبوب کے لیے پھر جن لوگوں کے دلوں کا انتخاب کیا، پھر جن لوگوں کے دلوں کو پرکھا اور جانچنے کے بعد جن کو چن لیا، چن کر پاک پیغمبر کی معیت میں بھیجا، وہ پیغمبر کے یاروں کا دل تھا، وہ پیغمبر کے جانثاروں کا دل تھا، وہ پیغمبر کے وفاداروں کا دل تھا۔ صرف بات یہاں تک نہیں رکی بلکہ پاک پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے مجھے چنا، پھر میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، پھر میرے لیے میری جماعت کو چنا۔ اللہ یہ چنے ہوئے لوگ کون تھے؟ اللہ یہ چنے ہوئے لوگ کیسے تھے؟ اللہ ان کا ایمان کیسا تھا؟ اللہ ان کی خلوت اور جلوت کیسی تھی؟ اللہ ان کی گفتگو کیسی تھی؟ اللہ یہ کام کرتے تو کیسا کرتے؟ قرآن بتلاتا ہے جب یہ پہلے آپس میں گفتگو کرتے تھے تو کیسر کی باتیں کرتے تھے، کسرا کی باتیں کرتے تھے، تجارت کی باتیں کرتے تھے، لیکن جب یہ چنیدہ لوگ چنیدہ پیغمبر کے پاس تشریف لائے پھر یہ خلوت میں ہوتے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، یہ جلوت میں ہوتے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، یہ بے کرتے، اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہ تھی جو انہیں اللہ کے ذکر سے غافل رکھ سکتی۔ پتہ چلا کہ کائنات میں بھیجا گیا آخری نبی اللہ کا چنیدہ ہے، اور کائنات میں آخری نبی کو دیے جانے والی جماعت صحابہ بھی اللہ کی چنیدہ ہے۔ اللہ نے چن کر بھیجا، انتخاب اللہ نے ایسا کیا۔ آپ ذرا توجہ کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ رب العزت نے جب پاک پیغمبر کا انتخاب کیا، صرف پاک پیغمبر کا انتخاب نہیں ہوا بلکہ پاک پیغمبر کی ایک ایک چیز کا انتخاب ہوا۔ پاک پیغمبر کو جو حسب ملا وہ بھی چنا ہوا دیا، جو نسب دیا وہ بھی چنا ہوا دیا۔ پاک پیغمبر کے لیے جو والدہ بنی، والدہ بھی چنی ہوئی تھی، والد بنے، والد بھی چنے ہوئے تھے، قبیلہ بنا، قبیلہ بھی چنا ہوا تھا، شہر ملا، شہر بھی چنا ہوا تھا، مہینے ملے، مہینے بھی چنے ہوئے تھے، دن ملا، دن بھی چنا ہوا تھا، تاریخیں ملی، تاریخیں بھی چنی ہوئی تھی، کتاب ملی تو کتابوں میں چنی ہوئی، آسمانوں اور زمین کے درمیان جتنی بھی چیزیں اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو عطا فرمائی ہر چیز چنی ہوئی تھی، حتیٰ کہ پاک پیغمبر کو لے جانے والی جو دائی تھی اس کا انتخاب بھی اللہ نے کیا۔ جب اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر کو رب نے معراج میں بلایا، اللہ نے جس سواری کا انتخاب کیا وہ براق بھی چنی ہوئی تھی۔ پاک پیغمبر جب آسمانوں پہ گئے، آسمانوں سے نیچے آئے، جو فرشتے پاک پیغمبر کو لے کر گئے وہ فرشتے چنے ہوئے تھے، جو چھوڑ کے گئے وہ فرشتے چنے ہوئے تھے، حتیٰ کہ پاک پیغمبر خچر پر سوار ہوئے، خچر بھی پاک پیغمبر کے لیے چنا ہوا تھا۔ پاک پیغمبر ہجرت والی رات میں ابو بکر پر سوار ہوئے، ابو بکر بھی اللہ کے محبوب کے لیے چنا ہوا تھا۔ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو بنایا، ایسا حسین اور ایسا جمیل بنایا، ایسا خوبصورت بنایا کہ حضرت عبد المطلب جب پاک پیغمبر کو دیکھنے لگے، دیکھ کر فرمایا کہ میں نے اس جیسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر کو منبر پر بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں ہم نے اس جیسا بچہ نہیں دیکھا، ہم نے اس جیسا نوجوان نہیں دیکھا، ہم نے اس جیسا خوبصورت نہیں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت نے اشعار پڑھے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ محبوب اللہ نے آپ کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، اللہ نے آپ کو اتنا احسن بنایا ہے، اللہ نے آپ کو اتنا جمیل بنایا ہے کہ لم تر قط عینی، میری آنکھ نے آپ سا حسین آج تک نہیں دیکھا، میری آنکھ نے آپ سا خوبصورت آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت پاک پیغمبر کو 40 سال گزرنے کے بعد دیکھ رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین آج تک نہیں دیکھا۔ اے حسان بن ثابت،
پاک پیغمبر جب پیدا ہوئے، آؤ اس وقت کے مرحلے کو دیکھو۔ حضرت آمینہ سے پوچھو، آمینہ آپ کے گھر میں بچہ ہوا ہے، بتاؤ کیفیت کیا تھی؟ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر کے کمرے میں دیا جلانے کے لیے کوئی دیے میں تیل نہ تھا کہ میں دیا جلا سکتی۔ جب محمد الرسول اللہ کی پیدائش ہوئی، میرے اس اندھیرے والے کمرے کے اندر روشنی پھیل گئی، ایسی روشنی پھیلی کہ میرے کمرے میں موجود ہر چیز مجھے صاف صاف نظر آنے لگی، ہر چیز میں دیکھ رہی ہوں۔ جہاں کالا کپڑا ہے وہ کالا نظر آ رہا ہے، جہاں سفید کپڑا ہے وہاں سفید نظر آ رہا ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں جب عبد المطلب نے اپنے پوتے کو دیکھا، پوتے کو دیکھ کر عبد المطلب نے کہا اس جیسا حسین میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب کے بعد ابو لہب آیا، چاچا آیا، ابو جہل چاچا آیا، اتوا آیا، شیبہ آیا، آ کر دیکھنے لگے، دیکھ کر کہنے لگے ہم نے اس جیسا حسین بچہ آج تک نہیں دیکھا، ہم نے اس جیسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ وہ جو تجارت کی غرض سے مکہ آئے ہیں ذرا ان کو بھی بلا کے لاؤ، وہ بھی آتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں، ہم نے اس جیسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ آؤ ذرا جبریل کے پاس چلتے ہیں۔ جبریل آپ نے تو بادشاہوں کے بچے دیکھے ہیں، آپ نے تو وزراء کے بچے دیکھے ہیں، جبریل آپ نے تو آدم علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، آپ نے تو نوح نجی اللہ کو بھی دیکھا ہے، آپ نے تو موسیٰ کلیم اللہ کو بھی دیکھا ہے، آپ نے یوسف کا حسن بھی دیکھا ہے جس کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کٹا ڈالی تھی۔ بتاؤ کہ محمد سا حسین دیکھا ہے؟ حضرت جبریل فرماتے ہیں میں نے آدم سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی کو دیکھا ہے، ہر نبی کے حسن کو دیکھا ہے، جمال کو دیکھا ہے، کمال کو دیکھا ہے، لیکن میں نے محمد سے حسین نہیں دیکھا۔ آؤ اسرافیل سے پوچھتے ہیں، میکائیل سے پوچھتے ہیں، ہر فرشتے سے پوچھو، ہر فرشتے کی زبان پر یہی الفاظ ہے کہ ہم نے محمد سے حسین آج تک نہیں دیکھا، ہماری آنکھوں نے اس جیسا خوبصورت نہیں دیکھا۔ آؤ نہ ذرا حلیمہ دروازے پہ آئی ہے، حلیمہ تو بتا، بچے کو دیکھ کر بتا کہ تو نے اس جیسا حسین دیکھا ہے؟ حلیمہ کہتی ہے میں نے بھی اس جیسا حسین نہیں دیکھا، میں نے بادشاہوں کے بچے تو دیکھے ہیں، میں نے وزراء کے بچے تو دیکھے ہیں، لیکن اس جیسا حسین نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں اے ابراہیم، اللہ فرماتے ہیں آمینہ تو کہاں سے دیکھتی؟ حلیمہ تو کہاں سے دیکھتی؟ عبد المطلب تو کہاں سے دیکھتا؟ یہ اتبا شیبہ تم کہاں سے دیکھتے؟ ابو جہل تو کہاں سے دیکھتا؟ ابو لہب تو کہاں سے دیکھتا؟ یہ مکہ والے کہاں سے دیکھتے؟ یہ شام سے آئے ہوئے تاجر کہاں سے دیکھتے؟ جبرائیل تو کہاں سے دیکھتا؟ میکائیل تو کہاں سے دیکھتا؟ اسرافیل تو کہاں سے دیکھتا؟ میں رب اپنی ربوبیت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس جیسا بچہ آج تک پیدا ہی نہیں کیا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، محبوب آپ سے حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضرت علامہ عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب اس شعر کو پڑھتے تھے فرماتے تھے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، کہ محبوب حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا تھا کہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ اور عطاء اللہ شاہ بخاری کہتا ہے محبوب آپ کو رب نے اتنا حسن دیا ہے، میری آنکھ کیا کائنات کی کسی آنکھ نے بھی آپ سا حسین نہیں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ آپ جیسا بچہ آج تک کسی ماں نے جنا بھی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، اور اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے مبرّہ پیدا کیا ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، محبوب آپ کو دیکھنے کے بعد لگتا یوں ہے کہ آپ سے اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب بتا میں تجھے کیسے بناؤں، ایسا لگتا ہے آپ نے اللہ سے فرمایا ہوگا اللہ مجھے یوں بنا یوں بنا یوں بنا۔ محبوب لگتا یوں ہے آپ کے پیدائش کے بعد لگتا یوں ہے آپ کو دیکھنے کے بعد کہ آپ سے اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب آپ بتاتے جاؤ، جیسے آپ نے کہا ہوگا رب نے آپ کو ویسے بنایا ہوگا۔ یہ کأنک قد خلقت کما تشاء، محبوب ایسا لگتا ہے آپ کی خواہشات کے مطابق آپ کو بنایا گیا ہے۔ میں ذرا تصورات کی دنیا میں جا کر سوچتا ہوں کہ رب نے اپنے محبوب کو کیسے بنایا ہوگا۔ رب نے فرمایا ہوگا جبریل جاؤ مٹی لے کر آؤ، جبریل نے پوچھا ہوگا ربا مٹی کہاں سے لانی ہے، رب نے فرمایا ہوگا جبریل جاؤ جنت سے مٹی لے کر آؤ،
اللہ جنت سے مٹی لائی گئی ہے، اللہ نے فرمایا ہوگا جبریل گارا بناؤ، گارا بنا لیا گیا۔ اللہ سے پوچھا ہوگا محبوب، اللہ سے پوچھا ہوگا ربا اب یہ بنانا کس انداز میں ہے؟ رب نے فرمایا ہوگا جبریل یہ آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک کا نبی نہیں بنا رہا، بلکہ یہ کائنات کی میں کوئی چیز نہیں بنا رہا کہ میں کن کہوں گا تو یہ بن جائے گی۔ اللہ رب العزت سے پوچھا ہوگا جبریل نے ربا کیا بنانے لگے ہو؟ رب نے فرمایا ہوگا جبریل آج تو نہیں بنائے گا بلکہ آج میں بناؤں گا۔ ربا آپ کیا بنانے لگے ہو؟ رب نے فرمایا ہوگا میں جبریل آج میں اپنا محبوب بنانے لگا ہوں۔ ربا آج تو اپنے محبوب کو بنائے گا، کیسے بنائے گا؟ رب نے فرمایا ہوگا جبریل جیسے میرا محبوب کہے گا میں رب ویسے بناؤں گا۔ اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب بتا تجھے بناؤں کس طرح؟ محبوب سے پوچھا ہوگا، محبوب نے فرمایا ہوگا ربا میرے ہاتھوں کو ایسا بنانا اگر صحابہ کے لیے وضو کا پانی ختم ہو جائے میں اپنی ان 5 انگلیوں کو ایک لوٹے کے اندر ڈالوں، میری ان 5 انگلیوں سے پانی کے 5 چشمے جاری ہو جائیں۔ ربا میرے ہاتھوں کو ایسا بنانا اگر میں یہ صدیق اکبر کے سینے پر پھیر دوں اللہ تو اس کو علم سے بھر دے۔ اللہ میرے ہاتھوں کو ایسا بنانا اگر میں تندور کے اندر پیڑے سے بنی ہوئی روٹی تندور میں لگا دوں مجھ سے قبل لگنے والی ہر روٹی پک جائے لیکن جس پیڑے پر میرا ہاتھ لگے وہ پیڑا پکنے کا نام بھی نہ لے۔ ربا میرے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایسا بنانا اگر میں آسمان کی طرف 14ویں کے چاند کی طرف اشارہ کروں میرے انگلیوں سے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ ربا میرے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایسا بنانا اگر صحابہ کے وضو کا پانی ختم ہو جائے میرے ہاتھوں کی انگلیوں سے پانی کے 5 چشمے جاری ہو جائیں۔ ربا میرے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایسا بنانا اگر میں کسی صحرا میں ہوں مجھے قضائے حاجت کی ضرورت پڑ جائے کہیں چھپ کر بیٹھنے کی جگہ نہ ہو میں اپنی انگلیوں سے اشارہ کروں وہ درخت زمین کو چیرتے ہوئے میرے قدموں کا بوسہ لے۔ ربا میری پیشانی کو ایسا بنانا ہر دیکھنے والا میری پیشانی کو دیکھ کر لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا نظر آئے۔ ربا میرے دانتوں کو ایسا بنانا قرآن میرے دانتوں کو دیکھے تو قرآن کہے یاسین۔ ربا میرے لعاب کو ایسا بنانا اگر ہجرت والی رات میں غار ثور کے اندر صدیق کی ایڑی پر سانپ ڈس کے چلا جائے میں صدیق کی ایڑی پر اپنا لعاب دہن لگا دوں وہ صدیق کی ایڑی ٹھیک ہو جائے۔ ربا خیبر کا معرکہ ہو حضرت علی کی آنکھ میں تکلیف ہو میں اپنا لعاب دہن نکالوں حضرت علی کی آنکھ پہ لگاؤں حضرت علی کی آنکھ ٹھیک ہو جائے۔ ربا میرے لعاب کو ایسا بنانا صحابہ کے لیے پینے کا پانی نہ ہو کنواں تو موجود ہو مگر کنویں کا پانی کڑوا ہو میں اپنا لعاب دہن نکالوں کنویں کے پانی میں ڈالوں وہ کڑوا کنویں کا پانی بھی میٹھا ہو جائے۔ ربا میرے لعاب کو ایسا بنانا حضرت جابر غزوہ خندق کے موقع پر میری دعوت کرے کھانا پکایا ہو 4 سے 5 افراد کا لیکن اگر میں اپنا لعاب دہن آٹے میں ڈالوں اپنا لعاب دہن ہانڈی میں ڈالوں 1450 صحابہ کھانا کھا کر فارغ ہو جائے لیکن وہ ہانڈی کا سالن ختم نہ ہو وہ روٹیاں ختم نہ ہو۔ ربا مجھے ایسا بنانا میری زلفوں کو قرآن دیکھے تو قرآن کہے واللیل۔ ربا میری پیشانی کو ایسا بنانا چہرے کو ایسا بنانا قرآن دیکھے تو قرآن کہے والضحیٰ۔ ربا میری زبان کو ایسا بنانا قرآن دیکھے تو قرآن کہے بلسان عربی مبین۔ اللہ میری سماعت کو ایسا بنانا قرآن دیکھے تو قرآن کہے ما زاغ البصر وما طغى۔ ربا میرے وجود کو ایسا بنانا اگر میں اپنے قدم مکہ میں رکھوں وہ مکۃ المکرمہ بن جائے۔ ربا یہ قدم میں وادی یثرب میں رکھوں وہ مدینۃ المنورہ بن جائے۔ ربا اگر یہ قدم میں غار حرا میں رکھوں تو قرآن کا نزول شروع ہو جائے۔ ربا میرے قدم کو ایسا بنانا یہ قدم جہاں پڑتا جائے وہ رحمتوں کی برسات ہو جائے یہ قدم جہاں رکھتا جاؤں وہ رحمتوں کی برسات ہو جائے۔ ربا میرے سینے کو ایسا بنانا قرآن دیکھے تو قرآن کہے الم نشرح لک صدرک۔ ربا میرے کملی کو ایسا بنانا قرآن دیکھے تو قرآن کہے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل۔ ربا مجھے ایسا بنانا ہر دیکھنے والے کی زبان سے بے ساختہ
یہ کلمات نکل پڑے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ ربا ایسا بنانا دیکھنے والا دیکھے تو کہے یہ کسی جھوٹے کا چہرہ تو نہیں ہو سکتا، ربا مجھے ایسا بنانا جو دیکھ لے وہ تو گردن کٹوا دے، جو نہ دیکھے وہ بھی آج گردنیں کٹوا دے۔ پھر رب نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا کہ کائنات میں پیغمبر جیسا حسین کوئی نہیں آیا، پیغمبر جیسا جمیل کوئی نہیں آیا، جمال پاک پیغمبر پہ ختم ہے، حسن پاک پیغمبر پہ ختم ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر کو اتنا حسین اور جمیل بنا کر بھیجا۔ 40 سال کے بعد میرے پاک پیغمبر نے 3 سال تک اپنے عزیز و اقربا میں دعوت کی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محبوب اپنے جو ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں، آپ کے جو اقربا ہیں، آپ کے جو دوست یار ہیں، انہیں دعوت دیجئے، انہیں اللہ کے قریب کیجئے، انہیں ان بت پرستی سے ہٹا کر اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیجئے۔ پاک پیغمبر نے 3 سال تک اپنے اقربا میں محنت کی، پاک پیغمبر نے 3 سال تک اپنے رشتہ داروں میں محنت کی، پاک پیغمبر نے جن لوگوں میں محنت کی تھی، سب سے پہلے پاک پیغمبر کی معیت میں آنے والی، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی، سب سے پہلے پاک پیغمبر پر وحی نازل ہونے کے بعد پاک پیغمبر کو دیکھنے والی کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پاک پیغمبر کو دیکھا، پاک پیغمبر کے وجود پر آثار تھے، پاک پیغمبر کے وجود سے پسینہ آ رہا ہے، پاک پیغمبر کا وجود کپ کپا رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پاک پیغمبر سے پوچھا بتاؤ محمد آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ پاک پیغمبر نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑائیے، مجھے بستر اڑائیے، مجھے بڑی سردی لگ رہی ہے۔ پاک پیغمبر جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی وحی کا نزول تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پاک پیغمبر کے اوپر چادر ڈالی، جب پاک پیغمبر کی کپ کپی ہلکی سی ختم ہوئی، پھر وہ پاک پیغمبر کو اپنے پھوپھی زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی۔ ورقہ بن نوفل سے جا کر کہا کہ ورقہ بن نوفل میرے جو شوہر ہیں جس کا نام محمد ہے اس پر اس طرح کا لرزہ طاری ہو گیا، وجود اس کا کپ کپا رہا تھا، وجود پر اس کے پسینہ آ رہا تھا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ محمد کو میرے پاس لائیے۔ پاک پیغمبر کو جب ورقہ بن نوفل کے پاس لایا، ورقہ بن نوفل نے پوچھا سارے معاملات مجھے بتاؤ، آپ کے ساتھ واقعہ کیا پیش آیا ہے، آپ کے ساتھ معاملات کیا پیش آئے ہیں؟ ورقہ بن نوفل کو پاک پیغمبر نے ساری بات بتا دی۔ فرمایا کہ میں غار ہرا میں تھا، غار ہرا کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ تھا، حضرت جبریل ایک شخص آتا ہے، آ کر آواز دیتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اور مجھ سے کہتا اقرا پڑھی ہو۔ میں نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا، ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا۔ وہ شخص مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر اتنی زور سے دبوچتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے میری پسلیاں ایک پسلی دوسری پسلی کے درمیان میں گھس جائے گی، اتنا زور سے دبوچا مجھے، پھر مجھے چھوڑ کر کہتا ہے اقرا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مجھے بار بار کہتا رہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ حضرت محمد مصطفیٰ کی جب یہ بات ورقہ بن نوفل نے سنی، ورقہ بن نوفل ایک بہت بڑا راہب تھا جس نے تورات زبور انجیل پڑھی ہوئی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے ورقہ بن نوفل کی آنکھیں بھی گر چکی تھی، اتنی ضعف کی حالت تھی کہ اس کی آنکھوں کو اگر کھولنا ہوتا تو پپلیوں سے پکڑ کر آنکھوں کو اوپر کیا جاتا، پھر اسے دکھائی دیتا تھا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا ذرا میری آنکھ کو تو کھولو، میں دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے۔ ورقہ بن نوفل کی آنکھ کو کھولا، آنکھ کھول کے دیکھنے کے بعد ورقہ بن نوفل نے کہا خدیجہ تجھے مبارک ہو، تیرا شوہر کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا آخری نبی ہے جس کے بارے میں نے تورات میں بھی پڑھا ہے، زبور میں بھی پڑھا ہے، انجیل میں بھی پڑھا ہے۔ جو شخص محمد مصطفیٰ کے پاس آ رہا ہے، جو آ کر اسے کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اے خدیجہ تجھے مبارک ہو، یہ محمد صرف محمد نہیں ہے بلکہ اللہ کا آخری نبی آ چکا ہے۔ ورقہ بن نوفل نے پیغمبر علیہ السلام کی یہ واقعہ سنا جو آقا کے ساتھ پیش آیا، تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ تجھے مبارک ہو،
یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر ورقہ بن نوفل نے اگلے الفاظ کہے، الرحیق المختوم سیرت النبی کی بڑی ضخیم کتاب ہے جس کو پوری دنیا میں ایوارڈ حاصل ہے۔ الرحیق المختوم والے نے لکھا کہ جب ورقہ بن نوفل نے خوشخبری دی، اس کے ساتھ اگلے الفاظ کہے، ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اے محمد، وہ دن بھی آئے گا جب تجھے مکہ سے باہر نکال دیا جائے گا، کاش اگر میں بھی اس وقت زندہ ہوتا، تیرے ساتھ کھڑا رہتا اور ان لوگوں کا مقابلہ کرتا جو تجھے مکہ سے نکالیں گے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا، اے ورقہ بن نوفل، کیا مجھے مکہ سے نکالا جائے گا؟ میں تو مکہ کا رہائشی ہوں، میں نے تو زندگی مکہ میں گزار دی ہے، میری پیدائش مکہ میں ہے، میرے آباء و اجداد مکہ کے ہیں، میرا قبیلہ مکہ میں ہے، پھر مجھے کیوں نکال دیا جائے گا؟ ورقہ بن نوفل نے کہا، جو پیغام تو لے کر آ رہا ہے، جو پیغام تو لوگوں کو سنائے گا، وہ پیغام لوگوں کو پسند نہ آئے گا، سردار تیرے مخالف ہو جائیں گے، وڈیرے تیرے مخالف ہو جائیں گے، مکہ کے لوگ تیری مخالفت پر اتر آئیں گے۔ پاک پیغمبر کو یہاں سے نبوت کی بشارت ملی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت کی بشارت ملی، اس وقت جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے دیکھا، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری مرتبہ پھر دیدار ہوا حضرت جبریل کا۔ دوسری مرتبہ جب دیدار ہوا، انسانی شکل میں حضرت جبریل تشریف لائے اور آ کر فرمایا کہ اللہ نے آپ کو اپنا نبی بنایا ہے، آپ کو نبوت کا تاج پہنایا ہے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے اقربا کو دعوت دیجئے، اپنے اقربا کو اللہ کی طرف بلائیے، اپنے اقربا کو اللہ کی طرف بلائیے۔ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت دی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، پھر دعوت دی جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، پھر دعوت دی جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضرت خدیجہ بھی اسلام لے آئی، حضرت ابو بکر صدیق بھی اسلام لے آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لے آئے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح سے لے کر شام تک اس دعوت کے کام کو شروع کیا۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ابو بکر صدیق رات شام کے ٹائم پہ 4 افراد پاک پیغمبر کی معیت میں لائے۔ فرمایا، یا رسول اللہ، یہ میری دن کی جمع پونجی ہے، یہ دن کی میری محنت ہے۔ ان میں چوتھے نمبر پر اسلام لانے والا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ دعوت چلتی رہی، کام چلتا رہا، مکہ والے یہ چیز دیکھتے رہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں، لیکن یہ مکہ والے کچھ مخالفت میں نہیں اترے۔ انہوں نے راستے میں کوئی کانٹا نہیں بچھایا، راستے میں کوئی روڑے نہیں اٹکائے، بلکہ یہ لوگ کہنے لگے، یہ تو راہبوں کی طرح ہے، یہ تو نیک اور صالح لوگ جو پہلے کیا کرتے تھے، یہ ان کی طرح غار میں چلا جاتا ہے، عبادات کرتا ہے، واپس آ جاتا ہے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ یہ جو عبادت کر رہا ہے، انہیں کیا پتا تھا یہ صرف صالح نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا آخری نبی آ رہا ہے۔ جب پاک پیغمبر نے 3 سال تک لوگوں کو دعوت دی، 3 سال تک خفیہ طور پر لوگوں کو اللہ کے دروازے کی طرف بلاتے رہے، عمر 43 سال کو پہنچی۔ 43 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا، قل یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اے پیغمبر، اب اعلانیہ طور پر لوگوں کو دعوت دیجئے، اعلانیہ طور پر لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے۔ پاک پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر صدا لگائی، اے مکہ کے لوگوں، اے مکہ کے سرداروں، جمع ہو جاؤ، آج میں اہم معاملے پر بات کرنے والا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر جب صدا لگائی، مکہ کے سردار سارے جمع ہو گئے، مکہ کے لوگ جمع ہو گئے، اور جو اپنے کام کاج میں مصروف تھے انہوں نے اپنے کارندے بنا کر اس مجلس میں بھیجے، جاؤ آج صادق اور امین نے پکارا ہے، جاؤ آج صادق اور امین کی آواز آئی ہے، لگتا ہے کوئی اہم معاملہ درپیش آیا ہے۔ آج صادق و امین کی آواز پر سب جب ایک کہہ کر جمع ہو گئے، پاک پیغمبر نے فرمایا، اے مکہ کے سرداروں، اے مکہ کے رہنے والوں، میں نے اپنی زندگی کا 43 سال کا عرصہ
تمہارے درمیان گزارا ہے۔ آپ نے بڑے بڑے علماء سے 40 سال کا عرصہ سنا ہوگا، لیکن میں بتا چکا ہوں 3 سال تک خفیہ طور پر دعوت تھی، 43 سال کے بعد علی الاعلان دعوت ہوئی۔ 43 سال کا عرصہ تمہارے مابین گزار چکا ہوں۔ بتاؤ اس 43 سال کے عرصے میں کیا کبھی تم نے مجھے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا کبھی تم نے مجھے کسی کے ساتھ امانت میں خیانت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا کبھی مجھے وعدہ خلافی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ منہ سے بول دینا آسان ہے، آج ہم بیان کر لیں، بیان میں بول دیں یہ بہت آسان ہے، لیکن عملی طور پر اگر آپ تصورات کی دنیا میں چلے جائیں تو خدا کی قسم آج کوئی بندہ ایک دن اپنا پیش نہیں کر سکتا۔ میرے محبوب نے زندگی کا 43 سال کا عرصہ پیش کیا تھا۔